بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے نئے ویورز ہیں انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم پراپرٹی کے کچھ فوائد کی بات کریں گے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ پراپرٹی میں آپ کو انویسٹمنٹ کیوں کرنی چاہیے، پراپرٹی بنسبت دوسرے کاروبار کے یا کسی اور بزنس کے بیسٹ انویسٹمنٹ کیوں سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلی تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ریئل اسٹیٹ آپ کا ایک ایسا کاروبار ہے جو کہ ون آف دا بیسٹ بزنس ہے۔ مطلب اگر ہم ٹاپ 3 کی بات کریں تو یہ ٹاپ 3 میں فال کرتا ہے۔ کیسے کہ آپ، میرا نہیں خیال کہ اس سے بیسٹ کوئی آپشن ہے آپ کے پاس کہ لیٹ سپوز آپ اگر بینک سے ریٹرنز لیتے ہیں، بینک کی جو ریٹرنز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ اگر آپ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، گاڑیوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ اتنی پروفٹیبل نہیں ہوتی۔ اگر آپ لیٹ سپوز کوئی مشینری کا کام کرتے ہیں، اس میں اتنی زیادہ پروفٹ ریٹرنز نہیں ہوتے۔ اگر آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اس میں اتنا زیادہ ریٹرن نہیں ہوتا۔ تو یہ جو فردر میں آپ کو آگے جو پوائنٹس بتاؤں گا، ان سے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے اور آپ خود کہیں گے کہ ہاں جی یہ ون آف دا بیسٹ کاروبار ہے، ون آف دا بیسٹ بزنس ہے جو ریئل اسٹیٹ ہے۔ ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ جو ہے ون آف دا بیسٹ انویسٹمنٹ ہے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتاؤں کہ پراپرٹی کبھی آپ کی چوری نہیں ہوتی۔ اس میں لیٹ سپوز آپ گاڑی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، گاڑی چوری ہو جاتی ہے۔ آپ سونے میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، گھر پہ پڑا ہوا ہے، چوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ گارمنٹس کا کاروبار کرتے ہیں، شاپ کے اندر اگر آپ کا شاپ ہے، آؤٹ لیٹ ہے، خدا نخواستہ وہاں پہ چوری کے امکانات ہیں، آگ لگنے کے امکانات ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ آپ سریا یا کسی بھی قسم کا کاروبار کرتے ہیں، وہاں پہ چوری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ بڑی اماؤنٹ میں کرتے ہیں، آپ پیٹرول پمپ رن کر رہے ہیں تو وہاں پہ پیٹرول جو ہے آپ کا چوری ہو رہا ہوتا ہے، ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کی ہی لیبر یا سٹاف جو ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں گھٹالا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلے پوائنٹ کی طرف جائیں تو اس میں زیادہ آپ کو وقت نہیں دینا پڑتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ آپ نے وقت کب دینا ہے ریئل اسٹیٹ میں؟ جب آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے 4-5 دن، 6 دن یا ایک ہفتہ، ایک ویک جو ہوتا ہے یہ سفیشینٹ ہے، انف ہے کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ آپ نے ایک ہفتہ اپنا ہوم ورک کرنا ہے اور آپ ود ان اے ویک اپنی ایک بڑی اچھی آپشن بنا لیں گے، چوز کر لیں گے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ تو اس میں زیادہ وقت نہیں دینا پڑتا۔ جیسے کہ دوسرا کوئی کاروبار، لیٹ سپوز آپ گارمنٹس کا کاروبار کرتے ہیں، آپ کی شاپ ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی کوئی آؤٹ لیٹ ہے، تو آپ کو پراپر وہاں پہ ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ میں آپ کو پراپر ٹائم نہیں دینا پڑتا۔ آپ نے جسٹ ایک بار اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، دین یو آر فری ٹو گو۔ آپ جو مرضی کریں، آپ ملک سے باہر چلے جائیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کاروبار اور کرتے ہیں، تو آپ ایزیلی اس پہ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑتا۔ صرف اور صرف آپ کو ٹائم اس ٹائم دینا پڑتا ہے جب آپ چیز خرید رہے ہوتے ہیں یا آپ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ٹائم کتنا ہوتا ہے کہ میکسیمم 1-2 دن، 3 دن یا ایک ہفتہ۔ دوستو، اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھیں تو جو ریئل اسٹیٹ کا ایک بہت زبردست بینیفٹ آنے والے وقت میں پاکستان میں بھی یہ بینیفٹ لوگ اس سے لیں گے انشاءاللہ۔ بینیفٹ انٹرنیشنل باہر دوسرے ممالک میں لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ یو کین گیٹ لیوریج۔ لیوریج کیا چیز ہے؟ آپ لون لے سکتے ہیں اپنی پراپرٹی کہیں بھی۔ لیٹ سپوز آپ کے پاس 1 کروڑ ہے، آج کل کے دور میں آپ سب سے پہلے اپنا گھر بنائیں، اس گھر کے اندر موو ان ہو جائیں، خود کرائے سے نجات پائیں، اپنی چھت بنائیں، اور اس گھر کو آپ بینک کے تھرو پلیج کر کے آپ لیوریج لے سکتے ہیں، لون لے سکتے ہیں۔ تو آپ مطلب گھر بھی آپ کا، اور جو گھر کی جو آپ کی انویسٹمنٹ ہو گئی، جو گھر کی قیمت ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور جو لیوریج آپ لیں گے، جو لون لیں گے، اس سے آپ اپنا فردر کوئی اور کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگلے پوائنٹ کی طرف جائیں تو پراپرٹی ایک ایسی آپشن ہے کہ اس میں ڈائیورسیفیکیشن آپشن مل جاتی ہے۔ یہ آپ کوئی اور کاروبار لیٹ سپوز کر رہے ہیں، آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، آپ ملک سے باہر ہیں، تو ایز اے سیکنڈ آپشن آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس پہ بہت زیادہ وقت نہیں دینا پڑتا، یہ کوئی انڈسٹری کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی فیکٹری کی طرح نہیں ہے۔ آپ بڑا ایزیلی ایز این سیکنڈ آپشن سیکنڈ آپشن کے طور پہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ آپ کی سیکنڈ آپشن جو ہے بعض اوقات کیا اکثر اوقات آپ کی فرسٹ آپشن سے بھی زیادہ پروفیٹیبل ثابت ہوتی ہے۔ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، تو آپ ایک سال میں اتنا پیسہ وہاں سے نہیں کماتے جتنا آپ اس سیکنڈ انویسٹمنٹ یا سیکنڈ آپشن سے آپ پیسے کما جاتے ہیں۔
अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि ब्लैक मनी जो है आप उसे प्रॉपर्टी के थ्रू वाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ब्लैक मनी से पॉइंट जेन में पहला ये रेज होता है कि जी करप्शन या लाइक ऐसा पैसा कि जो आपने किसी इलीगल सोर्स से कमाया ज़रूरी नहीं है। इस पर मैं आपको बताता चलूँ कि लेट्स सपोज बहुत सारे लोग अभी लास्ट ईयर्स में जब ये फाइलर नॉन फाइलर वाला कॉन्सेप्ट और एफडीआर हमारे पाकिस्तान में एक्टिव हुई है, लोगों को पता नहीं था, लोगों ने अपने एसेट्स कम शो करा के अपने आप को फाइलर किया, और अब उनके पास जो एसेट्स शोड नहीं है, आप मतलब जिस अमाउंट का जिस इनकम के आपके पास प्रूफ्स नहीं है कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए हैं, वो ब्लैक मनी है बेसिकली। वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्मगलिंग का पैसा है, या वो ज़रूरी नहीं है कि आपने ड्रग्स बेच के वो पैसे कमाए हैं। जस्ट जिनके आपके पास सबूत नहीं है कि आपने ये पैसा आपके पास कहाँ आया, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक मनी, और आप उसको बड़ा इजीली रियल स्टेट में आप उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि मीन्स कि आपने एक प्लॉट खरीदा 30 लाख का खरीदा और विद इन अ ईयर आप उसको 90 लाख का बेचते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट है आप शो कर सकते हैं। तो लाइक ये आपको लॉयर फर्दर आपको इस पर सिखा देगा, समझा देगा, मजीद रोशनी डाल देगा कि ब्लैक मनी वाइट कन्वर्ट करते हुए बड़ा आसानी से आप इसमें आपका जो ब्लैक मनी होता है वो वाइट हो जाता है। आप ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये आपकी मोटिवेशन के लिए नहीं है कि आप इसका ये वे लें, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक मतलब प्लस पॉइंट है, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, रियल स्टेट में आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है डिवेल्युएशन और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और आपका जो पैसा है डिवैल्यू होता जा रहा है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं ये डिवैल्यू हो रहे हैं। एग्जांपल दूँ, 1985 में 1990 में अगर आप कुछ डॉलर्स खरीदते हैं, लेट्स सपोज 5 लाख रुपए के आपने कुछ डॉलर्स खरीदे और आप आके 2022 में उन्हें दोबारा वापस पाकिस्तानी रुपीज़ में जब कन्वर्ट करते तो आपको क्या रिटर्न मिलता। और इन केस आप 1995 से या 1985 से आपने कुछ पैसे रखे हुए हैं, जो कैश रखे हुए हैं 10 लाख रुपए, और आज वो आपके 10 लाख रुपए कहाँ स्टैंड करते हैं। तो प्रॉपर्टी इन केस अगर आपने 1985 में या 1995 में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती, चाहे उस 5 लाख रुपए की ही क्यों ना होती, आज 2022 में आप वर्स्ट से वर्स्ट जगह पे भी आपकी प्रॉपर्टी होती, जो आज उसकी वैल्यू जो होती वो कई गुना ज़्यादा होती। मीन्स के इसकी जो वैल्यू है ये पैसे से या डॉलर से कई गुना ज़्यादा है। लाइक अगर आपने 5 लाख रुपए के 1985 में आपने कुछ डॉलर्स ख़रीदे और आप उन्हें 2022 में कन्वर्ट करते हैं वापस पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो आपको उससे क्या रिटर्न मिलता। और आप अगर 1985 से आपने कोई प्रॉपर्टी होल्ड की होती और आज आप उसको 2022 में बेचते, तो प्लस माइनस में आप बताऊं कि डॉलर से भी 10 टाइम्स ज़्यादा होती। हमेशा जो रियल स्टेट होती है ये ग्रो करती है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अच्छा, मैं आपको एक और अगला पॉइंट बताऊं, डिलेड पेमेंट्स में आपको लाइक इसमें फ़ायदा मिल जाता है। लेट्स सपोज जो ज़्यादातर रियल स्टेट एजेंट जिस तरह काम करते हैं कि आप बयाना करते हैं और आपको एक लाइक टाइम मिल जाता है, स्पेसिफिक टाइम मिल जाता है। लेट्स सपोज आज मैं आपसे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, मैं आपको बयाना करूँगा और मैं आपसे टाइम लूँगा कि जी मुझे 4 वीक्स या 5 वीक्स का टाइम दे दें। एक्टिव मार्केट्स में 4-5 वीक्स सफिशेंट होते हैं। एक्टिव मार्केट्स वो मार्केट्स जैसे अब DHA है या DHA वैली का हम लोग काम करते हैं, ये एक एक्टिव मार्केट है। 4 से 5 हफ्तों में मार्केट ग्रो हो चुकी होती है। तो देखें आपको एक अच्छा खासा इसमें टाइम मिल जाता है कि लाइक आपने बयाना किया और आपकी ट्रांसफ़र लेते तक आप कुछ ना कुछ अर्न कर चुके होते हैं। तो प्रॉपर्टी में आपको एक ये भी अच्छा पॉइंट है कि आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। एक्टिव मार्केट्स के अलावा अगर आप शहर से बाहर या किसी साइड एरिया की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको टाइम इवन ज़्यादा मिलता है। लोग 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने का भी आपको टाइम मिल जाता है, हालांकि दूसरे किसी कारोबार में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊँ, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, कैन बी यूज़ फॉर योर पर्सनल यूज़। आप मतलब इसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई प्लॉट है, आप उसके ऊपर अपना घर बना सकते हैं। आप उसके ऊपर कोई बड़ी जगह है, आप अपना उसे फार्म हाउस बना सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड है, उसके ऊपर आप काश्तकारी कर सकते हैं। आप हमेशा प्रॉपर्टी से फ़ायदा ले सकते हैं पर्सनली तौर पे। अगले पॉइंट की तरफ जाऊँ तो स्टडी सोर्स ऑफ इनकम आप बना सकते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू। वो कैसे कि लेट्स सपोज आपने घर बनाया है, आप उसे रेंट आउट करें, माहाना आपको एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी बगैर किसी हेडेक के। फॉर एग्जांपल 40 से 50 हज़ार मंथली टर्नओवर वाला कोई कारोबार आप करते हैं तो आपको ठीक ठाक टाइम देना पड़ता है।
لیٹ سپوز آپ کوئی شاپ بناتے ہیں اور وہاں سے آپ کو 50 سے 60 ہزار روپے کی اگر آپ کو ریٹرن ملتا ہے تو آپ کو فل ٹائم وہاں پہ ٹائم دینا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا, آنا جانا پڑے گا, اسٹاف ہائر کرنا پڑے گا, اس دکان کی رینوویشن کرانی پڑے گی, اور بڑا ایک لیندی پروسیجر ہوتا ہے کاروبار کرنے میں. تو جو پراپرٹی ہے, گھر, چاہے تو آپ ایک پورشن میں خود رہ لیں, دوسرا پورشن آپ رینٹ آؤٹ کر دیں, یا دونوں پورشنز رینٹ آؤٹ کر دیں, تو بڑا ایک ایزی اسٹڈی سورس آف انکم ہے. جسٹ آپ نے پہلی اپنے کرایہ دار کو کال کرنی ہے, اور آج کل ایک جدید دور ہے, وہ آپ کو آن لائن لائک آپ کا جو رینٹ ہے وہ آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے. اگلے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھیں تو ریئل اسٹیٹ کبھی بھی اس طرح سے دوسرے کاروبار کی بنسبت, ایکسچینجز کی بنسبت کریش نہیں ہوتی. کریش سے مراد وہ لوگ جو اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں, یا کماڈیٹی ایکسچینج میں کام کرتے ہیں, یا کرپٹو ایکسچینج میں کام کرتے ہیں. ہماری آج کل یوتھ کافی ایکٹیو ہے کرپٹو میں, تو لائک اس میں کریش بہت زیادہ ہوتا ہے. آج آپ نے چیز خریدی, لیٹ سپوز آپ نے 5 لاکھ روپے کی کوئی چیز خریدی, تو جیسے اس میں جمپ کے چانسز ہوتے ہیں, سملرلی اسی طرح لائک ان فیلڈز میں, ان تینوں فیلڈز میں جو میں نے آپ کو بتائی, اسٹاک ایکسچینج, کماڈیٹی یا کرپٹو ایکسچینج میں, آپ کی جیسے گروتھ کے چانسز ہوتے ہیں, اسی طرح کریش چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے کہ آج کل کرپٹو جو ہے وہ کافی کریش ہوئی ہے. بٹ کوائن آپ کا $85,000 سے ایک دم $35,000 تک آیا, اور یہ ایک ہیوج کریش ہے. اس میں مقصد ہے کہ جن لوگوں نے لیٹ سپوز 10 لاکھ روپے لگائے ہوئے ہیں, 10 لاکھ سے ایک دم وہ 4 لاکھ روپے پہ آ گئی ہوگی, مطلب ان کی جو انہوں نے جو ایسیٹس ہولڈ کیے ہوئے تھے وہاں پہ ان کی ویلیو 4 لاکھ ہوگی. دس از کالڈ کریش. ریئل اسٹیٹ میں پاکستان میں کبھی بھی اس طرح کی کریش نہیں آتی. زیادہ سے زیادہ آ جائے کریکشن آتی ہے. جو ریئل اسٹیٹ پراپر پلاٹس جب آپ لیتے ہیں تو اس میں کریش کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, ویری منیمم. اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھیں تو اس میں ریئل اسٹیٹ میں آپ کو بڑی کوئی ٹیم ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیٹ سپوز آپ کوئی کارخانہ چلاتے ہیں, فیکٹری چلاتے ہیں, یا دکان, ایز پر یور بزنس, ایز پر دی سائز آف یور بزنس آپ کو اتنا اسٹاف ہائر کرنا پڑتا ہے. جتنا آپ کو ریٹرن زیادہ آ رہا ہوتا ہے آپ کے کاروبار سے, اتنی ہی آپ کو ٹیم بڑھانی پڑتی ہے. آپ کو سپروائزرس چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو اسٹاف ممبرس چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو مینیجرس چاہیے ہوتے ہیں. لیٹ سپوز ہوٹلنگ بزنس ہے, اس میں دیکھیں آپ کو کوکس چاہیے ہوتے ہیں. بڑا ایک لمبا چوڑا لائک وہ پروسیجر ہوتا ہے. پراپرٹی میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک اچھا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ چاہیے جو آپ کو پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کروا رہا ہوتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک اسٹامپ وینڈر چاہیے, وہ جو ایزیلی آج کل مطلب ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتے ہیں. آپ نے 500 سے 1000 روپیہ دینا اور انہوں نے آپ کو اسٹامپ ریڈی کر دینا. اور بہت منیمم کیسز میں آپ کو ایک اچھے لائر کی ضرورت پڑتی ہے, جو آپ اس سے پہلے مشورہ کر لیں چیز خریدنے سے پہلے کہ جی میں کس طرح اس کی ڈاکومنٹیشن کروں, یا آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو آپ لائک ان سے مشورہ کریں گے کہ جی میں نے کس طرح ان سے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے, موڈ آف پیمنٹ کیا سلیکٹ کروں. لائر صاحب زیادہ سے زیادہ یہ مشورہ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو ایک ایسی پراپر ٹیم نہیں چاہیے ہوتی کہ جی منتھلی بیسس پہ جنہیں آپ نے پے کرنا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ چلانا ہے. پراپرٹی لیتے وقت پاکستان میں بڑا اچھا ٹرینڈ ہے, 1% کمیشن ہے. آپ نے انہیں 1% ان کی کمیشن دینی, اور وہ ایک اچھے طریقے سے آپ کو ایک ڈیل آپ کے لے دیں گے. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, پراپرٹی از دا بیسٹ گفٹ. آپ اپنے بچوں کے لیے جب آپ پہلے اپنی پراپرٹی خریدتے ہیں اور جب آپ بچوں کو گفٹ کرتے ہیں, اٹس دا بیسٹ گفٹ. مطلب بچوں کے لیے آپ اگر کوئی چیز خریدتے ہیں اس سے ان کو جتنا فائدہ ملتا ہے, آپ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ان کے لیے اس سے بہتر کام کر سکتے ہیں. دیکھیں والدین پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس سے بہتر کام کرتے بھی ہیں والدین. لائک تھرو آؤٹ آپ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, انہیں بڑا کرتے ہیں, انہیں پڑھاتے لکھاتے ہیں. آپ کی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے. والدین کی ہمیشہ بچوں پہ بہت زیادہ محنت اور شفقت اور پیار ہوتا ہے. بٹ اٹس دا بیسٹ گفٹ کہ جب آپ انہیں کوئی پراپرٹی کوئی جگہ خرید کے دیتے ہیں تو ایک ان کا بڑا ایک اچھا سرمایہ بن جاتا ہے, اور یہ ڈے بائی ڈے گرو کرتا جاتا ہے. چاہے تو وہ اس کو, جیسے میں نے آپ کو پہلے کچھ پوائنٹس بتائے, چاہے تو اسے رینٹ آؤٹ کریں, ایک اسٹڈی وہاں سے رینٹل انکم حاصل کر سکتے ہیں, چاہے تو وہ وہاں پہ اپنا گھر بنا لیں, وہ اس گھر میں رہ لیں. تو دیکھیں دن بہ دن جو ہے پراپرٹی گرو ہی کرتی ہے. یہ جو چند میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے, یہ میں نے آپ کو فوائد بتائے کہ پراپرٹی میں آپ کو انویسٹمنٹ کیوں کرنی چاہیے. دیکھیں ریئل اسٹیٹ کبھی بھی, پھر ایک بات میں اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں, ریئل اسٹیٹ لے کر پچھتائیں, نہ لے کے مت پچھتائیں. آپ کی جتنی بھی ویلتھ ہے, جتنی بھی آپ کے پاس لائک اماؤنٹ ہے, جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے, ایز پر یور انویسٹمنٹ آپ انویسٹمنٹ ضرور کریں. ایز پر یور اماؤنٹ آپ انویسٹمنٹ ضرور کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ڈی ایچ اے یا بحریہ ٹاؤن میں یا کسی گلبرگ میں یا ایک ویل ریپیوٹیڈ سوسائٹی میں ہی آپ نے جگہ خریدنی ہے. آپ کہیں بھی اچھی ورکنگ کر کے, اپنا اچھا ہوم ورک کر کے
آپ اماؤنٹ انویسٹ کر سکتے ہیں. آج کی جو انویسٹ کی ہوئی اماؤنٹ ہوتی ہے آج سے چند سالوں کے بعد وہ ملٹیپلائی بائی 10 ملٹیپلائی بائی 15 ملٹیپلائی بائی 20 ہو جاتی ہے. آپ کی لائف ٹائم سیونگز ایک سائڈ پہ اور آپ کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹس 95% مطلب رنگ ضرور لاتی ہیں. مطلب ریئل اسٹیٹ میں اونلی 5% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ اچھی انویسٹمنٹ ثابت نہ ہو. ریئل اسٹیٹ میں ہمیشہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ اچھی ثابت ہوتی ہے. دوستو میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں. اور اگر ڈی ایچ اے ویلی میں آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو, کیونکہ آج کل ڈی ایچ اے ویلی میں ایک اچھا ٹائم چل رہا ہے پرچیزنگ کے لیے, بڑا اچھا رائٹ ٹائم ہے. ڈو یور ہوم ورک, آپ اپنا ہوم ورک ضرور کریں, دیکھیں ڈی ایچ اے ویلی کی مارکیٹ چیک کریں. تو یہ ایک رائٹ ٹائم ہے اس میں انویسٹمنٹ کے لیے. آپ نے اگر کوئی چیز خریدنی ہو بیچنی ہو, وی آر دا آتھورائز ڈیلر, آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, اپنا رکھیں خیال. اللہ حافظ.